بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایسا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ لڑکے لینا نہیں چاہ رہے لیکن لڑکی والے دینا چاہتے ہیں اور بولتے نہیں تو ہمارے مسئلہ ہے، ہمارے خاندان والے کیا بولیں گے، رشتہ دار کیا بولیں گے، فلاں کیا بولیں گے. ہوتا ہے نہیں. میں اس بات کو سمجھتا ہوں، بہت سی بار ہوتا ہے، لیکن والدین کا یہ کہنا ایک پرانے ایکسپیرینسز کا نتیجہ ہوتا ہے، پرانے تجربات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا جہیز نہیں چاہیے اور واقعی انہوں نے نیٹ لڑکی اٹھا کر دے دی اور بعد میں عورتوں نے جو تانے مارے اس کو زندگی بھر، کچھ نہیں لائی کچھ نہیں لائی کچھ نہیں لائی، تو بولتے اس سے اچھا بھیک دکھا کے دے دیتے تو اچھا ہوتا، زندگی بھر کے تانوں سے بچ جاتے. فیوچر پرانے ایکسپیرینسز نے ان کو مجبور کیا. ٹھیک، تو اسی لیے لڑکی اپنے والدین کو مکمل تیار کر، اور بالخصوص عورتیں تیار ہو کہ ہم کو جہیز نہیں چاہیے. ورنہ مرد تو بول رہے جہیز نہیں ہونا جہیز نہیں ہونا، لیکن عورتیں کچھ نہیں لائی، کیا ایسا نہیں بولے تو کیا اٹھ کے آ جاتے گا ایسے ہی؟ ہاں ہم تو نہیں بولیں گے، ان کے ابا تو نہیں بول رہے تھے، لیکن تمہارے ابا کا کام نہیں تھا کہ سوچنا، نہیں بولے تو نہیں رہتا. ہاں ایسا ہوتا ہے. تو عورتیں اس کے لیے سب سے پہلے راضی ہوں. کیوں آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ نے بہو سے جہیز منگوائیں گے تو اپنے بچیوں کو بھی دینا پڑے گا نا آپ کو، اور ہو سکتا ہے بہو تو ایک آئے، بچیاں 4 5 6 7 ہو، کتنا دینا پڑے گا آپ کو، اور ایک میں کور ہو نہیں سکتا اتنا. آپ بول ہی نہیں سکتے کہ ان پوروں کور کر کے اس کو دیں گے، ہو ہی نہیں سکتا. کیوں خواہ کے سسٹم چلا رہے ہیں؟ تو ایسا ہوتا ہے. تو وہ ایکسپیرینسز، وہ تجربات کی بنیاد پر مرد بولتے ہیں کہ نہیں ہم کو دینا، لڑکی والے بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر لڑکی والے مخلص ہیں، نہیں لینا ہے، اور گھر کے لیڈیز یہ اصل ہے کہ عورتیں تیار نہیں، تو میں کہتا ہوں، بلکہ اکثر لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں نوجوان، میں جہیز نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن میں پوچھتا ہوں آپ کے والدین کیا چاہتے ہیں. اگر والدین چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں لو. پھر وہ بولتے ہیں ایسا کیوں؟ میں بولتا ہوں گھر میں تم 6 7 8 گھنٹے رہوں گے، اس کو 18 گھنٹے جن کے ساتھ رہنا ہے، وہ اس کو اگر روز تانے مارتے ہیں، تانے کا معنی ہوتا ہے نیزا، تانے مارتے رہیں گے نا، تو وہ سائیکلوجیکلی، وہ فزیکل تو اچھی رہیں گی، سائیکلوجیکلی مر جائیں گی تھوڑے دن. سب بولتے رہیں گے کچھ نہیں لائے کچھ نہیں لائے کچھ نہیں لائے کچھ نہیں لائے کچھ نہیں لائے، ہم تو اتنا دیتے بچوں کو، تم نے کچھ نہیں، ہم نے فلاں کی تھے، ہم تو مذاق سے بولے تھے، ہم نے یوں بول دیے تھے، تمہارے باپ کو نہیں سمجھا تھا، ہمارے باپ نے بھی ایسی بولا تھا لیکن سب کچھ دیا، ان کا باپ بھی بول رہا تھا لیکن دیا. عورتیں تیار ہو تو میں کہتا ہوں کہ لو، اس لیے کہ تمہاری والدین یا تمہاری والدہ اور گھر والے ابھی تیار نہیں ہے، سائیکلوجیکلی اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہے، لینا پڑے گا تم کو. کیونکہ میں لانگ ٹرم سوچ رہا ہوں، ورنہ وہ نقصان جو ہوتا ہے وہ نکاح ٹوٹنے پر بات آ جاتی ہے. تو اس سے اچھا ہے ان کو لینے، تاکہ آپ کی نیت نہیں، اللہ برکت دے، لیکن ابھی آپ کے والدین بالکل بھوکے شیر ہیں، تو ابھی ان کو تو کھلانا پڑے گا. آپ دے دو، وہ جہیز ان کے لیے کہ وہ رہتا ہے، ان کو نہیں لے لو لے لو. تو یہ پرانے ایکسپیرینس رہتا ہے جو والدین کو موجود. اب آپ کے گھر کی عورتیں بھی مخلص ہیں، نہیں چاہیے، کوئی بولیں گے نہیں تانا، آپ کے مرد بھی مخلص ہیں. اب لڑکیوں نے ہم کو دینا ہی ہے، ٹھیک ہے، ضد کر رہے ہیں. تو جیسا اگر آپ لینے والے ہوتے اور لڑکی والے نہیں دینے والے ہوتے تب کیا کرتے؟ آپ بولیے. آپ لینے والے میں کو جہیز ہونا اور آپ لڑکی والے نہیں دینا چاہ رہے، تو تب کیا کرتے ہم لوگ؟ کیسا منا کے لیتے؟ جوڑے کی رقم دو، اس کے بغیر نہیں ہوتا، پھر وہ باپ مجبور ہوتا، گھبراتا، شادی نہ ٹوٹ جائے، لا کر دیتا، کرتا نا. وہی حربہ یہاں کیوں استعمال کر سکتے آپ اپنا اوپر والا ہاتھ، جو مرد ہونے کے ناطے بھائی ہم کو جہیز نہیں چاہے، اگر آپ جہیز دیں گے تو یہ ہمارے لیے بری بات ہوگی، ہم اس سے اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کریں گے، یہ نکاح آگے نہیں بڑھ سکتا. جلدی بغیر اس کے ابھی کر دو بولیں گا، سمجھ. ان کو آپ کو بتانا پڑے گا اس کی انٹینسٹی، جو نہیں کمانا نہیں ہے. ورنہ جہیز کے معاملے میں نہیں کمانا ہوتا ہے ہاؤ، اور جتنا نہیں بولیں گے نا اتنا زیادہ ہو مانا ہے. بالکل نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے، مطلب اس کو بہت ہونا. ہم کو کچھ نہیں چاہیے. وہ پہلی بہو نے 22 تولے لائی تھی، ہم کو ایک چیز نہیں ہونا. دوسری بہو نے 18 تولے لائی، ہم کو کچھ نہیں ہونا. بچی کی شادی مہنگا ہو گیا تو 6 تولے تو دیے ہم نے، ہم کو کچھ. ارے سمجھ جائیں گے آپ، 22 وہ کم، مطلب وہ معیار، وہ اتنا اسٹینڈرڈ، مطلب 6 تولے 1.5 لاکھ کا تو دینا ہی پڑے گا. وہ 10 سال پہلے 22 آیا تھا، اس کے بعد تو آپ اندازہ لگا لیتے ہیں نا. وہ نہیں، آپ واقعی مخلص نہیں چاہیے، آپ کے گھر کی عورتیں مخلص نہیں چاہیے، تو آپ اس کو جتائیں گے پھر کہ یہ دینا ہم اپنی بے عزتی سمجھیں گے. کیا آپ چاہتے ہیں آپ ہماری بے عزتی کریں؟ بولیں گے بالکل نہیں، تو پھر آپ مت دیجیے. یہاں آپ کا اخلاص بتانا پڑے گا. یہاں کیا ہوتا ہے، وہ صرف سطحی طور پر نہ نہیں ہونا نہیں ہونا نہیں ہونا، لڑکا بول رہا نہیں ہونا، فلاں نہیں ہونا نہیں ہونا، لیکن وہ کیا چلنے والی ہو، نہیں کے اندر کیا رہتا، ہاں ہونا رہتا ہو. ٹھیک، اس لیے کہ نہیں کمانا بہت الگ رہتا ہے، اس کو آپ پریکٹیکلی اظہار کرنا پڑے گا. بھائی لڑکا جہیز کا تو نہیں بڑا، جوڑے کی رقم برابر لیا کر، اشارہ رہتا ہے کہ بس میں نہیں بول رہا ہوں لیکن لیتے جاؤں گا ہر چیز باری باری. ٹھیک، پھر فلاں تو نہیں بولا تھا، رسم برابر کیا، فلاں نہیں بولا تھا، دیکھیے نہیں میں ہو رہتا. تو ایسا نہ بلکہ آپ بتائیں میں مخلص ہوں. نہ کا معنی ہمارے نزدیک نو مطلب نو ہوتا، لا مطلب نہیں کا معنی ہوتا. اس کا کوئی دوسرا معنی ہو کے طور پر نہیں نکلتا. ہم بھی تیار ہیں، ہمارے گھر کی لیڈیز بھی تیار ہے اس چیز کے لیے، اور اگر آپ دیں گے تو یہ ہمارے لیے ایک ذلیل ہونے والی بات ہے. اور ہم نہیں چاہتے کہ زندگی بھر ہمیں اس چیز پر تانا ملے جو چیز ہم چاہتے ہی نہیں تھے. ظاہر سی بات ہے، آپ کے بچہ اور آپ کیا زندگی بھر بول سکتے پھر کہ جہیز مت لو؟ آپ کیا بتائیں گے؟ نہیں وہ بہت مخلص تھے دینے میں، کس کو سمجھائیں گے آپ؟
آپ کو بتانا پڑے پریکٹیکلی، نہ لیتے ہیں نہ ہم دیتے ہیں. وہ تھوڑا سا آپ کو بڑھنا پڑے گا، ان کے پرانے تجربات سے جو نقصانات ہوئے ان کو ایکسپیرینس بتانا پڑے گا کہ وہ لوگ جھوٹے تھے جنہوں نے بول کر لیا. ہمارے پاس نہ کا مطلب نہ ہی ہوتا ہے، ہم ہاں نہیں کہیں گے. ہمارے پاس آپ کی بچی کو کبھی تکلیف اس چیز کی وجہ سے نہیں ہوں گی، اور جو سہولتیں آپ نے اپنے گھر میں دی ہم کوشش کریں گے ہمارے گھر میں بھی دیں. نہ دے سکے تو بہرحال بچہ جو حال میں رہے گا بچی وہی حال میں رہیں گی، لیکن آپ زحمت نہ کریں، آپ ایسا بتائیے، تیار کیجیے، تو انشاءاللہ دیکھیے پھر وہ خود جو ہے اس چیز کے لیے راضی ہو جائیں گے. اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.